السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں جیسے ہی مسجد کے سامنے گاڑی سے اترا تو ایک خاتون تیزی سے میری جانب بڑھی، جیسے وہ میری ہی منتظر تھی۔ لباس سے تو وہ ایک اچھے خاندان کی معلوم ہوتی تھی۔ علامہ صاحب، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ گفتگو اور لہجے سے خاتون پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ طلاق یا پھر وراثت کا کوئی مسئلہ معلوم کرنے آئی ہوگی۔ جی فرمائیے، میں نے حسب معمول نہایت شائستگی سے کہا۔ علامہ صاحب، میرے بیٹے کو وڈیرے کے بیٹے نے سب کے سامنے قتل کیا جب وہ اپنی بہن کی شادی سے واپس آ رہا تھا۔ مقدمہ چلا، میڈیا نے بھی اپنے طور پر اپنے مقاصد کے تحت میری آواز کو بلند کیا، مگر قاتل کا مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ اس کی دولت اس کے گناہ کا کفارہ قرار پائی۔ نظام انصاف کے کچھوے اور با اثر وڈیرے نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ تم دو نوجوان بیٹوں کی ماں ہو، ابھی صرف بڑھاپے کا سہارا گیا ہے، ایسا نہ ہو عزت بھی محفوظ نہ رہے۔ اس ہولناک دھمکی نے مجھے سر تا پاؤں لرزا کر رکھ دیا۔ آج میں مجبور ہو کر اپنے اجداد کے وطن کو خیر آباد کہہ رہی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں وارثان انبیاء کے سپرد کوئی ذمہ داری دی ہے یا نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں؟ آئرش کا ایک تاجر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا، اس کے پیسے جب ابو جہل نے دبا لیے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ آپ میرا حق دلوا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا، بلکہ اس تاجر کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ فوراً اس کے پیسے دو، اور ابو جہل نے فوراً لا کر دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں آپ کے پیارے لہو لہان ہو گئے تاکہ مظلوموں کی داد رسی ہو اور ظالموں سے نجات ملے، مگر ممبر و محراب تو خاموش ہیں، تلوار تو کجا، ان کے تو لب بھی سلے ہوئے ہیں۔ جی بتائیے علامہ صاحب، کیا مائیں اپنے لخت جگر کو ایسے ہی کھوتی رہیں گی اور ممبر سے بس صبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی؟ اس ظلم پر صبر کا تو مجھے اجر مل ہی جائے گا، پر آپ کی خاموشی پر بھی کوئی عذاب نازل ہوگا یا نہیں؟ ممبر و محراب کی اس بے حرمتی پر کوئی سزا آپ کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ محترمہ، یہ سارے کام ریاست کے ہیں، میں اس سلسلے میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ بھلا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ تو صرف چودھریوں کے محلات میں فاتحہ خوانی کرنے جا سکتے ہیں، یا کسی بڑے نامور سیاستدان کے ساتھ ان کے محرمات کے ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں، یا کسی فلمی ہیرو یا کسی کریکٹر کو اپنے فرقے کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ بند کر دو یہ تماشا، اسلام کے نام پر اپنی مذہبی اور فرقہ وارانہ پروڈکٹ کی نمائش کو بند کرو۔ اسلام تو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آج جب ساری دنیا، یہاں تک کہ عالم اسلام بھی مظلوم بن چکا ہے، تب بھی تمہارے سینے میں کوئی حرارت پیدا نہیں ہوتی۔ کشمیر میں لٹتی ہوئی عزتیں، برما میں کٹتا مسلمان، شام میں ذبح ہوتے مسلمان بچے، فلسطین کے مسلمانوں پر تنگ ہوتی زمین، اور عراق و افغانستان میں سسکتی ہوئی زبانوں سے ادا ہوتی لا الہ الا اللہ کی صدائیں تم سے پوچھتی ہیں علامہ صاحب، کیا ممبر سے کبھی مظلوم کی حمایت میں کوئی صدا بلند کی ہے؟ کیا میلاد کی مجالس میں سیرت کے اس گوشے پر بھی نگاہ ڈالی گئی کہ مظلوم کی حمایت بھی سیرت کا ایک اہم ترین گوشہ ہے؟
کیا سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے کبھی حمایت مظلوم کی سنت پر بھی عمل کیا ہے؟ کیا چوک چوک عصر کے بعد نکلے ہوئے تبلیغی گشتی ٹولوں نے کبھی مظلوموں کی حمایت کا بھی درس دیا ہے؟ کیا قرآن نے کوئی حکم دیا ہے مظلوموں کی حمایت کے لیے؟ اتنے خاموش کیوں ہو علامہ صاحب؟ محترمہ، ہم تو اپنا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکے۔ بہت خوب علامہ صاحب، بہت خوب۔ جس لب و لہجے میں آپ نے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی، یہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت۔ البتہ عبداللہ بن ابی اسی لب و لہجے میں جواب دیا کرتا تھا۔ یہ منافقانہ لب و لہجہ ہے علامہ صاحب، ایک مومن کی آواز نہیں۔ یہودی قبیلے قینقاع کے ایک یہودی نے جب ایک مسلمان عورت کے ساتھ شرارت کی تھی تو مسلم نوجوان نے جو عملی جواب دیا تھا، کبھی غزوہ قینقاع کی تاریخ بھی پڑھیے گا علامہ صاحب۔ سنیے علامہ صاحب، میں نے آپ کی شان میں شاید گستاخی کر دی، میں آپ سے اتنا ہی کہوں گی، ملا کی دوڑ مسجد تک، غیر اسلامی یعنی اس غیر اسلامی فکر سے خود کو آزاد کرائیے۔ وارثان انبیاء کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا کردار صرف محراب و منبر تک محدود نہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار پکار کر کہہ رہا ہے، عہد حاضر کا بدر و احد بھی وارثان انبیاء کا میدان ہے، منصب سیاست بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، ریاست کی باغ دوڑ بھی آپ ہی کو سنبھالنی ہے، کیونکہ اسلام کلیسا کی طرح پادریوں کا کوئی مذہب نہیں بلکہ ضابطہ حیات ہے، اور ضابطہ حیات کا نفاذ ظالموں کی بیٹھک میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، دربار میں بادشاہ سلامت کے حضور ہاں میں ہاں ملانے سے نہیں ہوتا، مزاروں پر بیٹھے عظیم گدی نشین گدی گدی گدی، معذرت امت مسلمہ انا اہل گدی نشینوں میں جکڑی ہوئی، اور آپ ہر عرس پر تقریر کرتے رہے، عقیدت کے کمزور جالے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی سعی کرتے رہے، کیونکہ آپ کا لفافہ بھی تگڑے سے تگڑا ہو رہا تھا۔ معذرت علامہ صاحب، آپ نے خواجہ صاحب کی چھٹی تو خوب دھوم دھام سے مچائی، پر کبھی شہاب الدین غوری کی دعائیں لب پر نہ ہلائے، یعنی کبھی شہاب الدین غوری کی دعا آپ لب پر بھی نہ لائے۔ آپ 11ویں تو مناتے رہے، کبھی صلاح الدین ایوبی کے کارنامے نہیں سنائے۔ معذرت صد معذرت، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں گھر سے لے کر بستی تک ہر شے کو روشنیوں سے سجا دیا، پر انسانیت کو اندھیرے میں رکھنے والے ابو جہل کے خلاف لڑنے والی سنت کو زندہ نہیں کیا۔ علامہ صاحب، میں اب یہ وطن چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا نہیں کیا اور خاموش حمایت جاری رکھی تو الحاد کے اندھیرے امت مسلمہ کو نگل جائیں گے۔ لوگ اپنی آخری جائے پناہ الحاد میں نظر آئے گی لوگوں کو۔ اٹھئے اور اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، اور آخری بات یہ مت سوچنا کہ بیٹا صرف میرا مرا ہے۔ بھیڑیے کی خصلت میں ہی درندگی ہے، اور اگر بھیڑیوں کو جنگل تک محدود نہیں کیا اور اگر اس درندگی کے خلاف آواز بلند نہ کی تو یاد رکھنا یہ درندگی بہت دور نہیں جب تمہاری دہلیز سے۔ اور پھر وہ عورت رو پڑی، سسک سسک کر، اور اپنے پلو سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی تیزی سے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، لیکن علامہ صاحب کو ہلا کر رکھ گئی۔ کیا غمناک انداز تھا اس عورت کا۔ دوستو، اسی طرح وہ 4 بھٹوں سے بکتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی۔
یہ ایک اور دردناک کہانی ہے۔ یہاں آ کر اس نے اپنا جوان سالہ بیٹا بھی کھو دیا تھا اور آج خود بھی آوارہ بھوکے کتوں کی خوراک بن گئی تھی۔ اس کا نام سارا پروین تھا۔ وہ ذات کی مسلم شیخ تھی۔ اس کا شوہر مقروض تھا اور بھٹھے پر مزدوری کرتا تھا۔ شادی کے بعد وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ بھٹھے پر مزدوری کرنے لگی۔ جب اس کے 3 بچے ہو گئے تو ایک دن اچانک اس کا شوہر ہارٹ اٹیک سے چل بسا۔ بھٹھے کے مالکوں نے قرض کے بدلے اس خاتون کو بھٹھے پر روک لیا اور اس سے شوہر کے قرض کی جگہ پر مزدوری کروانے لگے۔ وہ عورت 3 بچوں کی ماں تھی۔ اس کے اپنے اخراجات بھی تھے، اس لیے شوہر کا قرض چکانے کی کوشش میں بھٹھے پر مزدوری کر کے وہ مزید مقروض ہوتی گئی۔ اسے وہاں سے گجرات کے بھٹھے کا ایک مالک خرید کر لے گیا۔ گجرات سے وہ لاہور کے ایک بھٹھے پر پہنچی اور پھر وہاں سے بکتے بکاتے وہ ہمارے قریبی گاؤں کے بھٹھے پر آ بسی۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس پر موجود قرض تقریباً 4 گنا بڑھ چکا تھا۔ گو کہ اس کا جوان سالہ بیٹا اور بیٹی بھی اس کی مدد کرتے تھی، مگر اب ان کے لیے عمر بھر یہ قرض ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ ڈھلتی عمر کے ساتھ اس کی ہڈیاں بھی جواب دینے لگی تھی۔ اب بہت زیادہ محنت مشقت اس کے بس کی بات نہ تھی۔ بس یہ تھا کہ اس کی 2 بیٹیاں اور بیٹا مل کر اتنی مشقت کر دیتے تھے کہ بھٹھے کی انتظامیہ مطمئن ہو جاتی تھی۔ یوں ان کی گزر بسر ہو رہی تھی کہ زندگی کا ایک اور امتحان آن پڑا۔ انہوں نے کچی مٹی کو گو کر کافی ساری کچی اینٹیں بنا رکھی تھی۔ اچانک موسم خراب ہونے لگا اور بارش کے اثرات نظر آنے لگے۔ بھٹھے کے منشی نے آ کر ان کو کہا کہ اگر آپ یہ اینٹیں بھٹھے میں رکھ کر آگ دہکا دیں تو آپ کو مزدوری ملے گی، بصورت دیگر اگر بارش ہو جائے گی اور مٹی گل جائے گی تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مزدوری ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان چاروں نے عرصہ لگا کر وہ اینٹیں بنائی تھی، اس لیے وہ اپنی مزدوری کو یوں ضائع ہونے دینا نہیں چاہتے تھے۔ لہذا لڑکے نے اپنی والدہ اور بہنوں سے کہا کہ آپ بھٹے کے قریب لا کر رکھو اور میں ترتیب کے ساتھ اینٹیں جوڑتا ہوں اور پھر آگے جلا کر چلے جائیں گے۔ تو یوں وہ سب مل کر بھٹا دہکانے لگے اور اس جلد بازی اور بے احتیاطی کے کام کے دوران جب بھٹے کی آگ دہکنے لگی اور لڑکا واپس مڑنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اسی دہکتی ہوئی آگ میں جا گرا۔ والدہ اور بہنوں کے پہنچنے تک وہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ اس کو اندر سے نکالنے کے لیے آگ کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا گیا۔ کچھ تو ان کے ساتھ کے لوگوں نے ان کی مدد کی اور اس پر پانی ڈالا اور کچھ آسمان سے بارش برسنے لگی، مگر افسوس کہ جب تک آگ پر قابو پایا گیا تب تک لڑکا جل کر خاک ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے آبائی گاؤں میں جانے کی بجائے مرجبنے والے بیٹے کی یعنی مر جانے والے بیٹے کی تدفین بھی وہی پر کر دی۔ بس چند آنسو بہانے کے بعد دوبارہ ماں کو بھٹھے والوں کا قرض چکانے کی یاد ستانے لگی اور بھٹھے کے انتظامات دیکھنے والے منشی نے ان کو اتنی مہلت بھی نہ دی کہ ایک ماں جی بھر کر اپنے بیٹے کا سوگ منا سکے، اور کچھ ہی دنوں بعد ماں دوبارہ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ اینٹیں بنانے کا کام کرنے لگی۔ 2 سال پہلے مجھے یاد ہے عید قربان کا دن گزرا تھا۔ اس کی بیٹیاں بھٹے کے قرب و جوار کے گاؤں گاؤں پھری تھی، مگر سارا دن پھرنے کے بعد بھی وہ اتنا گوشت جمع نہیں کر پائی تھی کہ ایک وقت کی ہانڈی بن جائے۔ گھر جا کر انہوں نے والدہ سے ضد کر دی تھی کہ ہم نے بھی گوشت کھانا ہے۔ دوسرے دن ماں نے خود گوشت جمع کرنے کی خاطر نکلنے کا فیصلہ کیا۔
مگر کیونکہ یہ دیہاتی علاقہ تھا، یہاں تو پہلے دن قربانی کے تمام فرائض ادا کر لیے جاتے ہیں، اس لیے وہ جب نکلی تو اسے کہیں بھی قربانی ہوتی نظر نہ آئی۔ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہی تھی کہ راستے میں اس نے کتوں کے جھنڈ کو دیکھا جو کسی قربان کیے ہوئے جانور کی اوجڑی کو چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر کتوں سے وہی چھیننے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے صاف کر کے دھو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ مگر جو ہی کتوں سے وہ اوجڑی چھڑا لینے کے لیے آگے بڑھی، آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا، اس کو نوچ کر کھانے لگے۔ اس نے مدد کے لیے چیخو پکار شروع کر دی، مگر وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہاں پر کوئی ایک دو مرد کہیں کہیں کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مرد اور عورت کی چیخو پکار سن کر اس کی مدد کے لیے پہنچتے، کتوں نے اس کی گردن کو نوچ ڈالا تھا۔ اس کی چیخو پکار بند ہو چکی تھی۔ جن 2 یا 4 لوگوں نے اس کی چیخو پکار سنی تھی، وہ اب کتوں کی گھبراہٹ سے اندازہ لگا کر اس سمت دوڑ رہے تھے۔ جب تک وہ عورت کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچے، تب تک کتے اس کی گردن کو چبا کر تقریباً سر دھڑ سے الگ کر چکے تھے۔ عورت کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ دم وہی پر توڑ چکی تھی جہاں اسے کتے نوچ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی اور وجہ بتائی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ تقریباً وہی مر گئی جہاں سے آپ نے اٹھایا تھا۔ ہمارے ہی گاؤں والوں نے پیسے جمع کر کے خاتون کے کفن دفن کا انتظام کیا، کچھ نقد رقم اس کی بیٹیوں کو بھی دی۔ میں نے اس خاتون کا ذکر اپنے قاری سید حسین صاحب سے کیا جو کہ انگلینڈ میں مقیم ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ انہوں نے اس خاتون کی بچیوں کا تقریباً آدھا قرض ادا کیا اور گاؤں والوں نے بھٹے کے مالک سے کہلوا کر باقی کا آدھا قرض معاف کروا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھی ایک دکھ بھری داستان۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بہن یا ماں یا کسی کو بھی اس طرح مقروض نہ کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔